أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأنعام آیت نمبر 42 आज के सबक का आगाज यहाँ से होगा. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے من قبل کا یعنی آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کی طرف, جماعتوں کی طرف, لوگوں کی طرف, گروپس کی طرف, نیشنز کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ بھی پکڑا, یعنی ان کے اوپر طرح طرح کی تنگیاں آئیں, طرح طرح کی تکلیفیں آئیں, مصیبتیں اور آلام میں ان کو مبتلا کیا. لعلہم یتضرعون, شاید کہ وہ ان تکالیف اور مصیبتوں کے ساتھ عاجزی اختیار کریں اور اللہ کے سامنے گر گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا, بأسنا یعنی ہماری طرف سے کوئی تکلیف آئی, کوئی تنگی آئی, تضرعوا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے, یعنی ایسا نہیں ہوا بجائے اس کے کہ تکلیف کے بعد یا مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ عاجزی اختیار کرتے. اور تضرعوا کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گر گڑاتے, توبہ کرتے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, لیکن مزید ان کے دل سخت ہو گئے, یعنی جب کوئی مصیبت اور تکلیف یا عذاب آتا تھا پچھلی قوموں پر تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ طائب ہوتے, اللہ کے سامنے رجوع کرتے اپنے گناہوں سے, ان کے دل مزید سخت ہو جاتے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان ان کے لیے جو وہ کام کر رہے ہوتے تھے ان کو اطمینان دلاتا تھا. وزین یعنی اس کو سجا کر پیش کرتا تھا اور ان کو اس چیز پہ ریلیکس کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں کہ کیا اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ آیات اس کا جواب دے رہی ہیں, یعنی جو تکلیف اور مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اور اس میں انسان کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جائے اور توبہ اور اس کو استغفار کی جو توفیق ہے وہ نصیب ہو, تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا, اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھ گیا. لیکن اگر تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ, یعنی ایک تو مصیبت اور آزمائش میں ہے لیکن دوسری اس کے ساتھ کیا عذاب کی صورت ہے کہ دل سخت ہو جائے اور شیطان یہ جھانسا دے دے ان کو, یا شیطان ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے, اطمینان کروا دے کہ نہیں نہیں تمہارے کام سارے ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا گناہ, ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا, باقی لوگ بھی تو برائیاں کر رہے ہیں, اب جو کفار ہیں وہ کتنے غلط کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, پھر جب وہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی, یعنی لوگ اس بات کو جو رسولوں کے ذریعے سے ان کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کی توحید کا کے اوپر عمل کریں اور اللہ کے سامنے حاضری کو اور موت کو یاد رکھیں, تو جب وہ نصیحتوں کو بھول گئے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کس چیز کے, یعنی خوشحالیوں کے, خوشحال ہو گئے, اچھے حالات میں آ گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے تھے, یعنی بہت مگن ہو گئے, بڑے خوش ہو گئے تمام چیزوں پر جو وہ دیے گئے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا یہ ایک طریقہ ہے انسانوں کو آزمانے کا کہ پہلے دیکھیں پچھلی آیت میں یہ ہے کہ تکلیفیں اور مصیبتیں دے کر آزمایا جا رہا ہے, یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر جو دوسرا سٹیپ ہے آزمائش کا وہ یہ ہے کہ تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ شاید اب یہ پلٹ آئے, شاید اب یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں, شاید اب یہ جو ہے وہ اچھائی کے راستے پہ چلنا شروع کریں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. تو اگر ایسا نہیں انہوں نے کیا, اخذناہم بغتہ,
تو پھر ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. یعنی جس وقت وہ اپنی زندگی میں پوری طرح سے مگن ہو گئے, جب ان کو ہر چیز کی فراوانی ہو گئی, ہر طرح کی ان کے اوپر خوشحالیاں ہو گئی اور وہ اس کے اندر پوری طرح انوالو ہو گئے, تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر اچانک پکڑ لیا کرتے تھے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, اس وقت تو وہ پھر بڑے ہی مایوس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت وہ پھر وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے حال کے اوپر کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا. یعنی جو ہمارے رسول ہمیں یا ہمارے پاس جو اللہ کے پیغمبر آئے بتانے کے لیے, ان سے پھر امیدیں ان کے سامنے جا کر گر گرانا جس وقت عذاب آ جائے. تو اس وقت تو دیکھیں جب عذاب آ جاتا ہے اللہ کا, اس وقت تو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کے دروازے تب تک کھلے رہتے ہیں جب تک موت کا فرشتہ روح نکالنے نہ آ جائے. یعنی جب تک عذاب نازل نہ ہو جائے اس سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب انسان کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرعون کی مثال اس میں ہمارے سامنے ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اسی طرح ہم نے ظالموں کو جڑوں سے ختم کر دیا, یعنی ظالم لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر کوئی ظالم جو ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو نبیوں کی قومیں تھیں ان کی ایک مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج اگر یہ قریش مکہ, یہ کفار آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, تو اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ ان کے قوموں نے یہی کیا. اور پھر اللہ نے ان قوموں کو کیا کیا, ان کی جڑیں ختم ہو گئی, ان کو جڑ سے ختم کر دیا گیا. یعنی ایسے ایسے عذابوں میں مبتلا کیا گیا کہ پوری کی پوری بستیاں ختم ہو گئیں. والحمد للہ رب العالمین, اور باقی جو تعریفیں رہ جاتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, آپ پوچھئے نبی کیا تم نے کبھی غور کیا ہے لوگوں, اگر اللہ تمہارے کانوں کی سنوائی لے جائے, وہ ابصارکم, اور تمہاری آنکھوں کو لے جائے, ٹھیک ہے, تمہاری آنکھوں سے دکھنا بند ہو جائے, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے, یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ, کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود جو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس واپس لے کر آئے گا. یعنی یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی عطا کی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں مل سکتی. اگر آپ دیکھیں کہ کان سننا بند ہو جائیں, آنکھوں سے ایک دم سے دکھائی دینا بند ہو جائے, دماغ جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو ساری نعمتوں کو واپس لے کر آئے گا. انظر کیف نصرف الآیات, ذرا دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو, یعنی کیسے ہم بار بار مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے اپنی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. ثم هم یصطفون, پھر بھی لوگ ان سے اعراض کرتے ہیں, پھر بھی لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ, آپ کہیے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, او جہرا, یا اعلانیہ آئے, یعنی اس چیز کا اعلان ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, هل یہلک الا القوم الظالمون, تو پھر اس عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے وہ تمام لوگ جو ظالم ہیں. اور کون لوگ ظالم ہیں؟ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو, جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو اگنور کر دیتے ہیں, اس کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں. ایسے تمام لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور ہم نے جب بھی نبیوں کو بھیجا, اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو, یا ہم نے جو نبیوں کو بھیجا إِلَّا مُبَشِّرِينَ, تو ان کو خوشخبریاں دینے والا, وَمُنذِرِينَ, اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ اگر تم اس زندگی میں اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے اس دنیا میں بھی
اور اگلے جہان کی بھی کامیابی. اور اگر تم اس کے اپوزٹ کرتے ہو, اس کے الٹ کرتے ہو, یعنی اپنی منمانیاں اور شیطان کے رستے پہ چلتے ہو, تو پھر اس دنیا میں بھی تمہارے لیے عذاب ہے اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں, اور آخرت میں بھی ظاہر جہنم ہے. فمن آمن, پھر جو کوئی ایمان لے آیا, وہ اصلح, اور اس نے اپنی اصلاح کی. ٹھیک ہے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اسی لیے تو قرآن کو ذکر کہا گیا نا کہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے, اور اس ریمائنڈر کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. فلا خوف علیہم, تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو خوف اور غم کی بات کی جاتی ہے نا, یہ صرف آخرت کے بارے میں نہیں ہے, یعنی دنیا میں بھی وہ اس طرح کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے کہ جو ظالم لوگوں کے اوپر جس طرح کا ان کے اوپر خوف مسلط کیا جاتا ہے. اور خوف مسلط ہونا یعنی فیئرز میں رہنا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے. ہم جب قوم موسیٰ کا پڑھتے ہیں, بنی اسرائیل کا پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے بھی آئے سورہ بقرہ میں کہ ان کو طرح طرح کے عذاب جو ہے وہ دیے گئے تاکہ وہ جو فرعون کی قوم کو, تاکہ وہ ہدایت کا راستہ پہچان لیں. تو اس میں آتا ہے کہ ان کو مختلف طرح کے خوف جو ہیں ان کے اوپر, بیماری کا خوف, طاعون کا خوف, چوہوں کا اور ٹڈیوں کا, اور اس طرح کے مختلف طرح کے خوفوں میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جو ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پہ پھر کوئی خوف نہیں ہوتا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, یعنی پھر ان کو انزائٹی اور ٹینشن اور یہ ساری چیزیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کب ہوتی ہیں, جب ہم فیئرز کے اندر آ جاتے ہیں. اور فیئرز دیکھیے ہمارے سب سے بڑے فیئرز کیا ہیں, چھن جانے کا خوف ہے نا. تو جب ہم اس چیز کو اپنی اصلاح اس چیز کے حوالے سے کر لیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے دی آئی ہے, ہمارے پاس کس کی دی ہوئی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم کس کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے. نہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, اور نہ ہمیں جو عطا کی گئی ہیں چیزیں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا جو انسان کو ایک ریلیف دیتا ہے فیئر سے, کہ جو چھن جانے کا خوف انسان کے اوپر ہر وقت طاری رہتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, یمسہم العذاب, ان کو عذاب ضرور چھوئے گا, ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آ جائے گا. بما کانوا یفسقون, اس نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ اللہ کی کیا کرتے تھے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ, آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے, کل کیا ہوگا, کسی کے ساتھ کیسا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا. ولا اقول لكم انی ملک, اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ دیکھیے کہ آج کا بھی یہ ڈائلما ہے, اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائم میں جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, میں نبی ہوں, تو پھر جو ہے کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہر وقت کر کے دکھاتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے پاس تو پھر بہت خزانے ہونے چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک دن کھانا پکتا تھا اور 3 دن تک چولہا ہی نہیں چلتا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے کہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے فادر جو ہیں والد انتقال کر کے, چھوٹے سے تھے تو والدہ بھی چلی گئیں, اور کس کنڈیشن میں ان کی جو ہے وہ اپ برنگنگ ہوئی, یعنی در یتیم تھے. تو جو قریش مکہ ہے وہ یہ تانے دیا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو یعنی آپ ایک اشارہ کریں اور پہاڑ سونے کا بن جائے, آپ حکم دیں اور زمین سے خزانے ابلنے لگیں, ہے نا. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کے سامنے آدمی بیٹھا ہے اس کے ساتھ پہلے کیا ہوا, یا یہ آگے جا کے کیا کرے گا. ٹھیک ہے, یا پھر آپ انسان کو جو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں وہ فرشتہ بن جائے, یعنی وہی بات ہے کہ نارمل نہ ہو. اور یہی آج کا, جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ڈائلما ہے, کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں یا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, ہم سارے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ دکھیں,
हमारे जैसी लाइफ ना हो उनकी, आम इंसानों जैसे ना हो, वो आम इंसानों से अलग हो। फिर यही वजह है कि जब हम उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई किसी से कोई गलती होती है, क्योंकि हैं तो बशर ना सारे के सारे, तो फिर हम कहते हैं कि ये दीन वाले भी ऐसे हैं, और दीन वाले तो ये गलतियां करते हैं, और दीन वाले तो लालची हैं, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और अपनी जिंदगियां देखें इनकी। ठीक है, तो अब आप देखें, रिलेट कर सकते हैं कि उस वक्त के कुफार का भी यही कहना था, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मेरे और तुम में फर्क ये है कि मैं उस चीज की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, यानी मेरे पर वही आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तुम पर वही नहीं आती, ये फर्क है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? जिसे शऊर है हक का और जिसे पता ही नहीं सही रास्ते का, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, फिर क्यों नहीं तुम गौर व फिक्र करते, क्यों नहीं तुम सोचते? वअंज़िर बिहिल्लज़ीना यखाफून, और आप डराइए है नबी इस कुरान मजीद के साथ, बिही यानी इस जिक्र के साथ, इस कुरान के साथ, इस वही के साथ, अल्लज़ीना यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम, उन लोगों को जिनको ये डर है कि वो अल्लाह के सामने इकट्ठे किए जाएंगे, जिनको ये खौफ है कि उन्होंने अपने रब के सामने पेश होना है। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युम वला शफीअ, और अल्लाह के सामने फिर अल्लाह के अलावा इन लोगों का कोई दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई सिफारिशी होगा, कोई भी काम नहीं आएगा वहां। लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि ये तकवा इख्तियार कर लें, ताकि ये बच जाएं, इस कुरान से मुसलसल लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहें, शायद के लोग बच जाएं उस गुमराही से, उस बेराह रवी से, उन बुराइयों से जिसमें इन्वॉल्व है। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और आप इग्नोर ना करें, ततरुद कहते हैं यानी चशम वो करना, यानी आंख हटाना या इग्नोर करना या थोड़ा कम जानना, उन लोगों को अपने से दूर ना कीजिए, उन लोगों को इग्नोर ना करें जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं, युरीदूना वजहहू, और वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। यानी उन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लें, उनके साथ जोड़ लें कि जो लोग अपने रब को उसकी रजा हासिल करने के लिए पुकारते हैं, सुबह और शाम उसकी इबादत में लगे हुए हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, आप पर उनके हिसाब में से कुछ नहीं है। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और ना आपके हिसाब में से उन पर कोई चीज होगी। ये जो आयत है ना, ये खास तौर से अगर इसका बैकग्राउंड हम देखें तो कुरैश जो थे वो इस चीज पे एतराज करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी जो दावत है, आप देखिए उसको किसने कबूल किया, आपके साथ चंद थोड़े से लोग कबूल की ना दावत शुरू में, जो मक्का का टाइम था। और कौन लोग थे? गुलाम थे, गरीब तबका था, अदना तबके के लोग थे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखें गुलाम थे, स्याफाम थे। इसी तरह यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारे वो लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत यानी लो थे। जैसे मुआशरे में एक होते हैं ना कि जो थोड़े गरीब तबका जिसे हम कहते हैं, तो ये कुरैश मक्का आपको आप यानी मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे कि देखो जरा इनकी बातों पे कौन लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर यानी इतना दम हो आपकी बात में तो हमारे सरदार आपके पास आकर बैठे हैं और बड़े बड़े खाते पीते लोग आपकी दावत को कबूल करें। तो अल्लाह जी ये फरमा रहे हैं कि आप इनकी बातें सुनकर इन लोगों को, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गुलाम हैं, ये जो मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा यानी कम है इन सरदारों से और इन बड़े बड़े लोगों से, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने रब की को उसकी रजा हासिल करने के लिए सुबह और शाम पुकारते हैं, इनको अपने आप से दूर न कीजिए। फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आपने इन कुरैश की बातों की वजह से इन लोगों को, ये जो उनकी नजरों में बहुत अदना लोग हैं, इनको अपने से दूर किया तो फिर आप जालिमों में से हो जाएंगे। वकज़ालिक फतन्ना बअदहुम बिबअद, इसी तरह हमने लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाया, यानी इसी तरह अल्लाह जी फरमा रहे हमने एक दूसरे के साथ
लोगों को आजमाइश में डाला हुआ है, लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, ताकि ये कुरैश मक्का कहें कि क्या ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है हमारे दरमियान में से। अगेन इस्तेहजाइया जुमला है, ठीक है, मजाक उड़ाते हुए जो कहते थे, अच्छा ये जो अल्लाह का फजल है कि ईमान कबूल करना, तो क्या ये अदना और गरीब गुरबा हैं जिनके ऊपर, जो खस्ता हाल किस्म के हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का एहसान हुआ है। अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह को नहीं पता कि कौन उसकी कदर करने वाला है, ठीक है, क्या अल्लाह खूब जानता नहीं है बिश्शाकिरीन, शुक्र करने वालों को, कदर करने वालों को। वइज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना, और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो आप उनको कहिए कि तुम पर सलामती हो, उनको वेलकम करें, उनको खुशामदीद कहें। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, और उनको बताइए कि तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया है। यानी जब ये कुफारे मक्का एतराज उठाते थे कि ये जो ऐसे लोग और ऐसे लोग आपकी सफ़ों में शामिल हो गए हैं, उसके साथ दूसरा एतराज ये भी होता था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में बहुत ज़्यादा गुनाह किए थे। तो कुरैश मक्का कहते थे, अच्छा जैसे हमारे यहाँ मशहूर है ना मुहावरे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और इस तरह की अजीबो गरीब चीजें, कि अच्छा जी गुनाह कर कर के पहले और अब इस उम्र में आके इनको खुदा याद आ गया है, या आपको देखा हुआ है पहले आप कुछ नहीं करते रहे और अब आपको अल्लाह याद आ गया और दूसरों को आप जीने नहीं दे रहे। इस तरह की बातें सुनने में बहुत मिलती हैं। तो कुरैश मक्का और कुफारे मक्का ऐसे ही कहा करते थे कि ये अच्छा, ये जो अब आपके पास बैठे हुए हैं आपके साथी बन के, इन्होंने तो कत्ल किए हुए हैं, इन्होंने जितने गुनाह किए हुए हैं। तो अल्लाह जी फरमा रहे, और सहाबा ये जब बातें सुनते थे जाहिर है फिर वो परेशान हो जाते थे, मायूसी का शिकार हो जाते थे। तो अल्लाह जी उनके लिए ये तसल्ली नाजिल कर रहे हैं कि वो लोग जो हमारी बातों पर, हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जब आपके पास आए तो आप उनको अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाइए। अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन, और बेशक कि अल्लाह जी ये फरमा रहे हैं कि तुम में से जो कोई बुराई करेगा बेजहालतिन, जहालत की वजह से, यानी जिसने पहले जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, ना जानते हुए कुछ गलती कर ली, सुम्मा ताबा मिन बादिही, उसके बाद फिर तौबा कर ली, व अस्लहा, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिशें की, फअन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। यानी हमारे लिए भी इसमें आप देखिए कितनी बड़ी खुशी की खबर है कि अगर ना जानते हुए, अनजाने में, ठीक है, और कई दफा इंसान जानता भी होता है कि ये काम गलत है, लेकिन उससे वो गलती या गुनाह का काम हो जाता है, तो अब क्या मायूस होकर बैठ जाए? नहीं, हमारा तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये खुशखबरी है कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को, रहम को लाजिम कर लिया। अल्लाह ताला रहमत को पसंद करते हैं, माफ कर देने को पसंद करते हैं। किसके लिए? सुम्मा ताबा, जो तौबा कर ले। ताबा अरबी में यानी ताबा यतूबु, वापस आना, पलटना, यानी कोई अगर भटक जाए और फिर वापस आ जाए ना, तो इसका मतलब लफ्जी वो ये है। यानी कोई अगर भटक गया है, रास्ता भूल गया है, लेकिन जैसे उसको रियलाइज हुआ है और वो वापस अल्लाह के रास्ते पर आ गया है, तो अल्लाह जी उसको बहुत बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। शर्त ये है कि वो असलह, अपनी इस्लाह की फिर वो कोशिश करे। सिर्फ तौबा काफी नहीं है, तौबा भी करनी है। जैसे मैंने पिछली दफा आपको वो बनी इस्राइल के उस शख्स का वाकया सुनाया था जो हदीस में बयान हुआ है कि जिसने 100 कत्ल किए थे, है ना, और फिर उसके बाद अल्लाह जी से जब तौबा की तो उसको ये हुक्म हुआ कि वो नेक लोगों की और नेकोकारों की बस्ती की तरफ चला जाए, अपनी उस जगह को छोड़ दे जहां रहकर, उन लोगों को छोड़ दे, उस कंपनी को छोड़ दे जिनके साथ मिलकर वो गुनाह कर रहा है, ठीक है, उन लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाए, उन लोगों की तरफ अपने आप को ले जाए जिनके साथ रहकर उसको रिमाइंडर्स मिलते रहे अच्छाइयां करने के। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी आयात को। वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन, ताकि वाज़े हो जाए, तस्तबीना, ताकि वाज़े हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, गुनाहगारों का रास्ता पता चल जाए कि जो अल्लाह के मुजरिम हैं, जो गुनाहगार हैं,
उनका क्या तरीक़ा कार है, उनकी ज़िंदगी गुज़ारने का क्या तरीक़ा है और मोमिनीन की ज़िंदगी गुज़ारने का क्या तरीक़ा है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, आप कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे रोका गया है, मैं रोका गया हूँ कि ये कि मैं इबादत करूँ उन माबूदाने बातिला की, उन खुदाओं की जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम, और कुरैश मक्का कहते थे आके कि अच्छा ठीक है, आप जो भी बात करते हैं ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक कहते हैं आप, लेकिन प्लीज अपने तक रखिए इसको, आप इसको प्रोपोगेट ना करें, फैलाए नहीं, लोगों को ना बताएं। तो आपको ये हुक्म हो रहा है नबी, कह दीजिए ला अत्तबिउ अहवाअकुम, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी करूं। कद ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, अगर मैं ऐसा करूंगा यानी तुम जो चाहते हो उसके मुताबिक मैं अपने आप को ले आऊं तो मैं भटक गया उस रास्ते से और फिर मैं हिदायत पाने वालों में नहीं रहूंगा। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं एक वाज़ेह क्लियर रास्ते पर हूं अपने रब की तरफ से। वकज़्ज़बतुम बिह, और उसी क्लियर रास्ते को, उसी वाज़ेह दलील को तुमने झुटला दिया है। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिह, मेरे हाथ में नहीं है उस अजाब को लाना जिसको तुम तलब कर रहे हो। ठीक है, फिर ये जो कुरैश मक्का ये कहते थे कि वो अजाब आ जाए जिससे आप हमें डराते हैं, या आपको सूरह नाम शुरू करने से पहले मैंने बताया था ना कि सूरत जो है ये मदीना हिजरत करने से पहले आखिरी जो वक्त था मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गालिबन 12वीं सदी 12 नबवी के आखिर में या 13 जो नबवी है उसके आगाज में ये सूरत नाजिल हुई। ये बिल्कुल एंड वाला टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किलात हो गई कि आपके पास माइग्रेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा। तो अब आप कुरैश मक्का को उनके एतराजात के जवाब दिए जा रहे हैं। ये जालिम कहते थे कि ठीक है, आप कहते हैं हम नहीं मानते तो अजाब आ जाएगा, इतने सालों में तो नहीं आया, इतने साल हो गए ना आपको नबूवत का दावा किए हुए, तो ले आए जो अजाब आप कहते हैं कि आने वाला है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, आपको कहा जा रहा है कि आप इनको बताइए कि मेरे हाथ में नहीं है ये अजाब का आना, और असल हुक्म तो अल्लाह ही का है। यकुस्सुल हक़्क़, वो बयान करता है हक को, वह हुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतर फैसला करने वाला है। कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिह, आप कह दीजिए अगर मेरे हाथ में होता, मेरे इख्तियार में होता, माँ वो अजाब जो तस्ताजिलून बिह, जिसको तुम जल्द तलब कर रहे हो, तुम कह रहे हो आ जाए, जल्दी आ जाए, लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो अलबत्ता फैसला खत्म कर दिया जाता, फिर तो काम खत्म हो गया ना, अजाब आ गया तो बस काम तमाम हो गया, मेरा और तुम्हारे दरमियान फिर फैसला हो जाना था। यानी फिर तुम्हें उस अजाब अगर तुम पर आ जाए तो फिर तो मेरा और कोई रोल बाकी नहीं रह जाता ना, फिर तो अल्लाह का फाइनल ऑर्डर है ना अजाब। वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, और उसी के पास है गैब की कुंजियां, गैब की चाबियां, नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कोई भी गैब को, यानी आने वाले वक्त को, गैब की बातों को, अनसीन वर्ल्ड को अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो जानता है जो खुशकी में है और जो समंदर में है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी जमीन है, और सिर्फ ये जमीन नहीं है, कितने सारे और प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर, कितने सारे इंसान रिसर्च कर रहे हैं कि शायद वहां पर मार्स में या फलां जगह पर या फलां प्लैनेट में शायद कोई जिंदगी के आसार हो। तो कितनी सारी दुनियाएं हैं और कितने सारे समंदर हैं, और समंदरों के अंदर एक पूरी वर्ल्ड है। ठीक है, अल्लाह जानता है सबको। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और नहीं गिरता कोई पत्ता दरख्त से अलग होकर, सुभान अल्लाह, मगर अल्लाह उसे जानता है, यानी अल्लाह को पता है कि कब कोई पत्ता दरख्त से अलग होकर गिरना है, उसके नॉलेज में है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिस, वला हब्बतिन, और ना कोई दाना, यानी ऐसा कोई दाना नहीं है, हब्बा कहते हैं फॉर इंस्टेंस गंदम का दाना है। ठीक है, कोई ऐसा दाना नहीं है जो जमीन के अंधेरों में कहीं हो और अल्लाह उसको ना जानता हो।
वला रत्बिन, और ना कोई गीली जगह है, वला याबिसिन, और ना ऐसी कोई खुश्क जगह है, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर सब के सब एक वाज़ेह किताब में है, अल्लाह के प्लान के अकॉर्डिंग है। कितनी खूबसूरती से आप देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अथॉरिटी को, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अला कुल्लि शैइन कदीर होने को बयान किया जा रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि जब एक पत्ता दरख्त का, कितने सारे देखिए दुनिया में दरख्त हैं, एक लहजे के लिए, एक मिनट के लिए हम सोचें, कितने सारे पत्ते रोज गिरते हैं उन दरख्तों में से, है ना। और हम इंसान ये समझते हैं कि शायद मेरी जिंदगी की सारी चीजें मेरे अपने हाथ में हैं, शायद मैं खुद अपनी किस्मत बनाने वाला हूँ, शायद मैं खुद ही प्लान करने वाला और खुद ही उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, है ना। तो कितनी अच्छी से रियलाइजेशन अल्लाह जी करवा रहे हैं कि जब एक पत्ते के लिए इतना प्लान है, हर पत्ते का गिरने का वक्त कब उसने अलग होके गिरना है दरख्त से, इसी तरह कोई दाना कहीं अंधेरे में पड़ा हो, एक कितनी अदना सी चीज है, कितनी मामूली सी चीज है एक दाना, लेकिन अल्लाह को उसका भी पता है। कोई गीली और खुश्क जगह ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह को पता ना हो, वला रत्बिन वला याबिस। इसका मतलब ये है, यानी हर छोटी बड़ी चीज, हर मामूली और हर गैर मामूली चीज अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह उनको जानता है, अल्लाह उनके बारे में पूरा प्लान अल्लाह का है, ठीक है। फी किताब मुबीन, कौन सी किताब है, यानी लोहे महफूज, जिसके अंदर हर चीज के बारे में ठीक ठीक लिख दिया गया है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही जात है जो तुम्हें मौत देता है, फौत करता है रात के वक्त, नींद में। यानी नींद जो है, आप देखिए मौत की एक कैफियत है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम आप नींद में हो तो आप देखिए होश में नहीं होते ना। वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और वो जानता है तुम सारे दिन में जो कमाइयां करते हो, जो कुछ करते हो। सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर भी वो तुम्हें उस दिन में, यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन तुम्हें दोबारा से उठाता है। सुभान अल्लाह। यानी अगर वो चाहे और तुम्हारे पूरे दिन के आमाल को देखे, जो हम सारा दिन नाफरमानियां करते हैं अल्लाह ताला की और अपनी मनमानियां करते रहते हैं, और सारा दिन हम अपने आप को ही अपना खुदा बना के फिरते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये सही लगता है, मैंने यूं करना है। आप देखिए हमारी लाइफ तो मैं के गिर्द घूमती है ना, मेरे लिए सबसे अहम मैं हूँ। तो अगर अल्लाह जी सुब्हानहु व तआला जो हमारी सारे दिन की हरकतें हैं, उसके बाद तो वो अगले दिन हमें उठाई ना, सोए रह जाए हम, उसी में अल्लाह के पास चले जाएं, लेकिन अल्लाह जी फरमाते हैं फिर भी वो तुम्हें उठाता है, लियुक़दा, ताकि पूरा किया जाए, अजलुम मुसम्मा, गिवन टाइम, सुभान अल्लाह, जो तुम्हें वक्त दिया हुआ है, मोहलत है, हर किसी की मोहलत है। अल्लाह के हाथ तो लिखा हुआ है ना किसकी मौत का वक्त क्या है। तो जब तक वो जो रिटन टाइम है वो नहीं आता, तब तक अजलुम मुसम्मा है, तब तक वो जो वक्त मुकर्रर जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक ढील दी गई है, तब तक इंसान को दोबारा से मोहलतें दी गई, शायद ये वापस आ जाए। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ ही लौटना है। यानी कब तक तुम्हारी ये ढील रहेगी, आखिर तो खत्म होनी है ना। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि कुछ जापान में कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे जीन्स और ऐसी चीजें दरियाफ्त करें कि जिससे इंसान जो है वो 150 साल और 200 साल तक शायद जिंदा रह सके। लेकिन उसके एंड पे वो एक कोई यानी वेस्टर्न ही स्कॉलर का था आर्टिकल, उसके एंड पे उसने लिखा हुआ था, लेकिन यानी बट वी कैन नॉट डिफीट डेथ, यानी 200 साल भी कोई जिंदा रहे तो वो भी मौत को डिफीट नहीं कर सकते, मौत से जान नहीं छूट सकती, है ना। चाहे कुछ कर ले, चाहे 100 साल जिंदा रहे, चाहे 150 साल, एंड क्या है, मौत, मौत से नहीं बच सकते। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर तुम्हें वो बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम करते थे दुनिया में। इस कदर ये ईमान बूस्टर किस्म की आयत हैं कि तुम्हें इस चीज के ऊपर यकीन हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह के हाथ में है, उसी के हाथ में सारी गैब की कुंजियां हैं, उसे पता है क्या होना है, ना किसी स्टार को पता है, ना तुम्हारे स्टार मीन्स ये जो हॉरोस्कोप्स के जरिए से और बुर्जों के जरिए से
अपने फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, ना तुम्हारे हाथ की लकीरों में ये लिखा है, ना किसी पत्थर के पहनने से तुम्हारा लिखा हुआ टल सकता है, ना नबियों को पता है। आप देखिए ये पूरी जो आयत है इसमें क्या बताया जा रहा है, अंबिया को भी नहीं पता कल क्या होना है, आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो गैब का सारा इल्म है ये अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी लाइफ की सारी प्लानिंग अल्लाह के हाथ में है। तुमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये अल्लाह के हाथ में। इसके बावजूद आप देखिए कि हम इंसान अल्लाह से दूर होकर, अल्लाह से अलग होकर अपने आप को समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, और हम उसको अल्लाह से हटकर शैतान के मुताबिक शायद गुजारे तो शायद कामयाब जिंदगी गुजार लें हम। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वापस अल्लाह के पास जाना है। नो एस्केप फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वहुवल काहिरु फौका इबादिही, और वो अपने बंदों पर गालिब है जब चाहे। काहिर यानी गालिब है, अल्लाह की फुल अथॉरिटी है, जब चाहे जैसे चाहे कर दे। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और वो तुम पर निगरान भेजता है। कौन से निगरान? फरिश्ते। उसने तुम्हारे साथ निगरानी के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं। जो तुम करते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम अपने प्लान करते हो, वो सारे के सारे एक एक जुम्बिश, एक एक बात पर इन फरिश्तों ने नजर रखी हुई है, कंधों पे बैठे हुए ना हमारे। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक की मौत का वक्त आ जाता है, तवफ़्फ़तहु, फिर ये जो फरिश्ते हैं जो निगरान हैं हमारे पर, यही उसको फौत करते हैं, उसको मौत देते हैं। रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, वहुम ला युफ़र्रितून, और वो ऑर्डर्स में किसी तरह की कमी बेशी नहीं करते। जिसका टाइम है, जिसका नाम लिखा हुआ है, बस उसी ने जाना है। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग फोत हो गए, एक बच गया, उसको खराश भी ना आई। क्यों? क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था। ठीक है, और ये जो फरिश्ते हैं इनका तो हमारी जिंदगियों में इतना अहम रोल है, सुभान अल्लाह। आप देखिए हमारे साथ निगहबान निगरान फरिश्ते हैं, और तब तक हैं जब तक मौत का वक्त नहीं आता। और सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हमारा अपनी जिंदगी में फरिश्तों के साथ ही होता है ना। हमारे तो नॉलेज में नहीं है ना, क्योंकि हम नहीं जानते इन चीज़ों को और पढ़ते भी नहीं है। तो आप देखिए जब हम पेट में होते हैं अपनी माँ के, बच्चा माँ की पेट में है, तो सबसे पहले उसके साथ इंटरेक्शन फरिश्ते करते हैं। जब 4 महीने का होता है, 120 दिन का, तो उसके पास अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जो उसकी तकदीर लिखता है, कब इसने मरना है, कहाँ रहना है, कब्र कहाँ बनेगी, कैसा होगा, कितना इल्म हासिल करना है, ये सब रिटन है। ठीक है, और वो फिर उसके बाद उसकी वो जो किताब है उसको बंद कर दिया जाता है, लिख कर बंद कर दिया किताब। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए और सहीफ़े खुश्क हो गए, अब उसके ऊपर यानी नए सिरे से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको पोख करता है, उंगली चुभोता है। इसीलिए हदीस में आता है कि बच्चा रोता है उस वक्त भी फिर फरिश्तों के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिस वक्त अजान का हुक्म है ना कान में देने का, तो फरिश्तों के जरिए से रिलैक्स किया जाता है। फिर आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जो इन्फेंट्स होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, वो मुस्कुरा रहे होते हैं, तो उनको फरिश्तों के जरिए से प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये हर इंसान के साथ प्रोटेक्टर्स, ये जो सुपरवाइजर्स हैं, इस आयत के मुताबिक लगे हुए हैं। कब तक? जब तक मौत नहीं आती। मौत का भी पैगाम लेकर फरिश्तों ने आना है, फरिश्ते ही हमारी मौत की खबर लेकर आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई अपनी हम अलग से सीरीज रखेंगे, फरिश्ते और हमारी जिंदगी में उनका जो अमल दखल है, और फरिश्तों के हवाले से सारी हदीस बड़ी अलर्ट करने वाली है। इसी तरह हदीस में आता है कि जब कोई अज़कार करता है, जिक्र करता है, तो उसको फरिश्ते जो है वो घेर लेते हैं। जैसे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो फरिश्तों ने घेरा हुआ है। आप देखिए रिलैक्सेशन, अगर कोई गौर से सुन रहा है तो उसको रिलैक्सेशन फील हो रही होगी कि सारे गम, सारी परेशानियां, सारे टेंशन वाली चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये यानी एक दलील है कि आपको फरिश्तों ने घेरा हुआ है। और फिर ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते मुसलसल उनकी दुआओं पर आमीन कह रहे होते हैं। इसीलिए फरमाया गया कि कुरान की तिलावत के दौरान, कुरान पढ़ने के दौरान, जब अल्लाह को याद कर रहे थे उसके दौरान दुआएं बार बार करें। ठीक है, जहाँ जैसे आयात आ जाती हैं दुआया, तो उसके साथ जरूर दुआ करते रहें ताकि आपकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहें। इसी तरह
جس وقت وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اس وقت بھی ہماری وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح صبح شام کے اذکار جو لوگ پڑھتے ہیں, جو دعائیں حفاظت کی بتا دی گئی ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس دعا کو صبح پڑھ لیا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو شام تک اسپیشل پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. اسی طرح جیسے شام کو پڑھا اس کو نیکسٹ ڈے مارننگ تک اسپیشل پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. تو یہ پروٹیکشن کس کے تھرو ہوتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. اسی طرح جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اگر ہم دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ, تو ہمارے گھر سے جیسے ہم اسٹیپ آؤٹ سائڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ فرشتہ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح آتا ہے کہ اگر آپ روایات میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ اسپیشل پروٹیکشن یعنی اسپیشل فورسز لگ جاتے ہیں جب تک آپ واپس نہیں آتے. اسی طرح جب آپ انٹر ہوتے ہیں گھر میں تو اگر آپ دعا پڑھ کے گھر کے اندر انٹر ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انٹر ہوں, تو فرشتے آپ کے ساتھ دوبارہ سے گھر کے اندر آ جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے اس کا اپوزٹ کیا ہے, اگر فرشتے نہیں ہوں گے, وہ اسپیس خالی ہوگی, تو وہاں کون ہوگا؟ شیطان اور اس کے ساتھ ہی. جہاں رحمت کے فرشتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا, اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پھر فرشتے نہیں آتے. اس میں وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے وحی کا وعدہ کیا ہوا تھا, آنے کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کل آؤں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہ نہیں آئے. تو جب نیکسٹ ڈے جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آپ نے کہا تھا میں کل آؤں گا اور آپ نہیں آئے. تو روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آیا تھا لیکن آپ کے گھر میں یعنی جس جگہ پر آپ تھے وہاں ایک کتا تھا, تو جہاں کتے ہوں وہاں پر ہم نہیں آتے, یعنی فرشتے نہیں آتے. اسی طرح جہاں تصویریں ہوں, بت ہوں, اسٹیچوز ہوں, یہ اکثر لوگوں کی عادت ہے, اب تو خیر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, اگر آپ ڈیکوریشن پیسز والی جگہوں پہ جائیں تو ایسے ایسے وہ پیسز بنے ہوئے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جو باقاعدہ بت بنے ہوئے ہیں, لوگ ان کو گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ پر فرشتے نہیں آتے. تو فرشتے جب نہیں ہیں رحمت کے تو ان کی جگہ کس نے نہیں لی؟ شیطان نے اور اس کے ساتھیوں نے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہاں پر فرشتے نہیں آتے, اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ فرشتے کثرت سے آتے ہیں. اور میں آپ کو انشاءاللہ آج ایک آرٹیکل بھیجوں گی, مجھے یاد رہا, اس کا خلاصہ یہ کہ یہ ریئل وہ بات ہے کہ جرمنی میں ایک صاحب جو ہیں کرسچن, وہ مسلمان ہوئے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا, کافی بزرگ تھے, تو ان سے جب پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہوئی کنورژن کی, کیوں آپ مسلمان ہوئے, تو اس نے کہا کہ میں نے یہ ایک گھر خریدا کچھ عرصے پہلے, اور جب میں نے وہ گھر خریدا تو مجھے جیسے ہی میں اس سے پہلے آئی واز ویری فار فرام ریلیجن, میں بڑا ایتھیسٹ قسم کا بندہ تھا, میرا ریلیجن سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں تھا, بہت ہی گناہ اور یہ ساری چیزوں میں انوالو تھا. لیکن ایک گھر میں نے جس وقت خریدا وہ ایک مسلم کا گھر تھا, اس میں یعنی وہ مسلمان بہت عرصے تک رہے ہوئے تھے. تو اس میں جب میں شفٹ ہوا خریدنے کے بعد تو میں فیل کرتا تھا کہ کوئی ارج فیل کرتا تھا اپنے اندر کہ میں خدا کے بارے میں تلاش کروں, خدا کون ہے, اور مجھے مختلف طرح کے احساسات ہوتے تھے کہ میں ریسرچ کروں اللہ کے بارے میں. اور پھر یعنی اس وجہ سے اتنی اسٹرانگ اپنے اندر سے مجھے آوازیں آتی تھی کہ میں پھر اس چیز کے اوپر تلاش میں لگ گیا کہ حق کیا ہے, سچ کیا, اور فائنلی میں نے اسلام قبول کر لیا. تو انہوں نے, جن صاحب نے ان سے پوچھا, انہوں نے پھر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا کہ کس کا گھر تھا, تو پتہ چلا کہ ایک معلم کا گھر تھا کہ جو ہمیشہ اپنے گھر میں قرآن کلاسز اور حلقات اور درس وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ذکر کی یا قرآن کی, ذکر سے مراد یعنی قرآن حلقات ہوا کرتے تھے. تو ان کو جب بتایا گیا جن کا وہ گھر تھا تو وہ رونا شروع ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں قرآن پڑھانا شروع کرتا تھا تو میں اس چیز کی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے اس گھر کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھ, اور یہاں تیری رحمت کے ساتھ جو ہے فرشتے اترتے رہیں اور تیری رحمت نازل ہوتی رہے. تو سبحان اللہ, یعنی کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. ہم جس وقت اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو وہ گھر اللہ کے اسپیشل گھر بن جاتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ جس وقت لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر, ٹھیک ہے, جس وقت اکٹھے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی آسمان والوں کو وہ لوگ
اللہ ایسے دکھاتا ہے جیسے زمین والوں کو چمکتے ہوئے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. یعنی جس وقت ہمیں رات میں آپ دیکھیں آسمان پر جیسے سٹارز شائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح وہ تمام لوگ جو اللہ کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ جگہ وہ لوگ شائننگ سٹارز کی طرح فرشتوں کو دکھتے ہیں. یعنی پوری دنیا میں اسپیشل نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ اللہ ہمارے ان کاموں کو قبول کرے. چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اسٹیپس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے اسٹیپس میں کاؤنٹ کر لے اللہ. اور ان گھروں میں پھر خاص طور پر رحمت نازل کی جاتی ہے. اور اس کے پھر آپ اپوزٹ دیکھیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی مانند ہو جاتے ہیں. یعنی قبرستان یعنی یہاں مردے رہتے ہیں. مردے تو نہیں ذکر کر سکتے نا، مردے تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. اور ایسے گھروں کو شیطان اپنے گھر بنا لیتا ہے. یعنی ایسے اپنے سٹورز بنا لیتا ہے، اپنے سینٹرز بنا لیتا ہے جہاں سے وہ اپنے سارے پلانز وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو شیطان کے سینٹرز بناتے ہیں یا رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کا سینٹر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اپنے گھروں میں ضرور تلاوت، اذکار اپنے گھروں میں رواج دینا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ ہر وقت ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور اس کے اوپر میوزک چل رہا ہے، اور میوزک نہیں بھی چل رہا ہوتا تو آج کل یہ جو نیوز 24 گھنٹے اکثر گھروں میں نے دیکھا لگی رہتی ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں بڑی بڑی جو ہم نے LEDs لگا لی اور اس کے اوپر پھر پکچرز، اور ایون ایک صابن کی بھی وہ ایڈ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پورا ڈانس کا پہلے سیشن آتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بھی اسی شیطانی کاموں میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ بغیر ضرورت کے اپنے ان جو گیجٹس ہیں، جو ہم نے بڑے بڑے LEDs وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ان کو آن نہ کریں، تاکہ یہ جو ظاہر ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر جہاں ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو وہ تصویریں ہی ہیں نا جو اس کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جس وقت اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پر جن گھروں میں جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے اور آزمائشیں اور مصیبتیں محسوس ہوتی ہیں یا بے اتفاقی محسوس ہوتی ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے کہ آپس میں نزاع رہے، آپس میں جھگڑا رہے ہر وقت، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ ذکر زیادہ ادھر شروع کر دیں، تلاوت لگا کے رکھیں. سورہ بقرہ اس میں خاص طور سے اس کا جو ایک اہمیت ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان جو ہے چلا جاتا ہے. شیطان اس جگہ پہ رک نہیں سکتا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف. یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اس حالت میں موت آتی ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاتے ہیں، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار سن لو، اسی کے فیصلے ہیں سارے، اسی کا حکم ہے، سب کچھ اسی کا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے زیادہ تیز ہے، جلد ہے، سب سے زیادہ یعنی ماہر ہے حساب لینے میں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کون تمہیں بچاتا ہے اندھیروں سے، خشکی اور سمندر کے؟ اندھیروں سے مراد یعنی جس وقت تم تکلیف میں ہوتے ہو، جس وقت تم کسی ٹینشن میں ہوتے ہو، عذاب میں ہوتے ہو، آزمائش میں ہوتے ہو، تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت تم اسے ہی گر گڑا کر اور چپ کے دل میں پکارتے ہو. یعنی پہلے چاہے جتنا بھی تم اکڑ لو، جتنا مرضی خدا کو بھول جاؤ، جیسے ہی کوئی تکلیف آتی ہے، جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، کون یاد آتا ہے؟ اللہ، ہے نا. اور کیا کہتے ہو؟ لَإِنْ أَنْجَانَا، اگر اس دفعہ اللہ نے ہمیں نجات دی، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا، من هذه، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہو رہی ہے نا ہماری بات؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم سب، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ جی بس آئندہ تو میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، بس مجھے ایک دفعہ اس مصیبت سے نکال لے اللہ جی، بس میں آئندہ اپنی ساری زندگی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاروں گی، مجھے ایک دفعہ اس مصیبت سے نکال لے. قل اللہ ینجیکم منہا،
آپ کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تمہیں. اوپر ہی کوشچن تھا نا, من, کون نجات دیتا ہے. اب اللہ جی اس کا آنسر کریں کہ اللہ ہی بچاتا ہے تمہیں منہا, اس مصیبت سے جس میں تم اس وقت ہوتے ہو, وَمِن كُلِّ كَرْبٍ, اور ہر مصیبت سے اللہ ہی بچاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے. جو سن رہے ہیں, جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں سے دور کرے. اللہ تعالیٰ تمام طرح کی مشکل حالات سے ہم لوگوں کو نکال لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے. اللہ جو رحم کرنے والا ہمارا رب ہے, جو سن رہا ہے, جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے. ثم تم تشرکون, پھر بھی تم جب اس مصیبت سے نکل جاتے ہو, پھر تم بھول جاتے ہو اللہ کو, پھر تم اس کے ساتھ شریک بنانے لگ پڑتے ہو. پھر تم کہتے ہو نہیں میں فلاں کی وجہ سے مصیبت سے نکلا, اگر آپ نہ ہوتے تو میں تو مصیبت سے نہیں نکل سکتا تھا, آپ نے میری مدد کی, یا اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دی, یا اس انسان نے مجھے بیماری یہ مصیبت سے نکالا. اس وقت تم اللہ کو کریڈٹ دینا بھول کیوں جاتے ہو؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب بھیجے, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے نیچے سے, یعنی آسمانی عذاب آئے یا زمین سے کچھ آ جائے, او یلبسکم شیعا, یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں لڑا دے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, یہ جس میں آپ کو جو پہلے کہہ رہی تھی نا, یعنی تمہیں تفرقہ ڈال دے تم لوگوں میں. آپ دیکھیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی رہے ہر وقت, میاں بیوی کی لڑائی ہے, یا بہن بھائیوں کی لڑائی ہے, فیملیز کی لڑائی ہے. جہاں لڑائی ہے, جہاں آپس میں نزاع ہے, تفریق ہے, وہاں سے رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے, اور یہ عذاب کی ایک نشانی ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور تمہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے مزے چکھائے, ہے نا, کبھی ایک گروپ حاوی ہو جائے اور کبھی دوسرا. انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو تو کیسے ہم پھیر پھیر کر, بدل بدل کر مثالیں پیش کر رہے ہیں, آیات بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون, شاید کہ لوگ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک وہو الحق, اور جھٹلا دیا ان باتوں کو بھی, اس مثال کو بھی آپ کی قوم نے, وہو الحق, اور حالانکہ وہ حق ہے. اس بات کو بھی, قرآن کو بھی آپ کی قوم نے جھٹلا دیا, حالانکہ یہ سچ ہے, حق ہے. قل لست علیکم بوکیل, آپ کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں, میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے, میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں. لکل نبأ مستقر, ہر خبر کے لیے, ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون, اور جلدی تم جان جاؤ گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں ہماری آیات میں, نکتہ چینیاں, یخوضون, خوض کا مطلب ہے نکتہ چینیاں کرنا, خام خواہ کے آرگیومنٹس کرتے رہنا, فی آیاتنا, ہماری آیات میں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو آپ ان سے دور رہیے, ان کو اگنور کیجئے, ان سے دور ہو جائیے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو میں بحث کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے, یعنی جو لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بڑی بڑی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن اور اللہ کے دین, اور بڑے بڑے آرٹیکلز. آج ہی میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور بہت مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا آرٹیکل اس صاحب نے لکھا ہے, اور اس بات پہ لکھا کہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ کرکٹ ٹیم میں بھی چلے گئے ہیں, اور کرکٹرز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دین کی طرف لگانا شروع کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو کہیں کہ اچھے سے آپ کھیلیں. تو وہ جو کرکٹرز ہیں وہ اس میں فیلڈ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, سب کے سامنے دکھاوے کر رہے ہیں. ان کا کام کھیلنا ہے, نہ کہ نمازیں پڑھ کے لوگوں کو دکھانا. تو آپ دیکھیے اتنے, اور وہ کوئی 1.5 صفحے کا آرٹیکل اس پہ لکھا ہوا, اللہ کے بندے تم نے اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کیا, اللہ کے دین کے اوپر تم کس طرح ہمت ہو جاتی ہے بات کرنے کی. آپ خود نہیں کر رہے آپ, لیکن جو کر رہا ہے ان کے اوپر ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کے جو مومنین ہیں, اللہ کے اوپر جو ایمان رکھنے والے ہیں, ان کو آپ بیڈلی ڈسکس کریں, اس بات سے بچیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ ہماری آیات کو کے اوپر نکتہ چینیاں کر رہے ہوتے ہیں ان سے دور ہو جائیں.
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، یعنی آپ کو شیطان ڈال دے کہ نہیں ان کو کنونس کروں گا میں، آج میں بیٹھ کے ان کو بات منوا کے اٹھوں گا، میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جب آپ کو یاد آ جائے تو ان کے ساتھ مت بیٹھیے، فوراً اٹھ جائیے. مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں ایک بڑی اچھی دلیل مل گئی کہ خام خواہ کے آرگیومنٹس میں اور بحثوں میں نہ پڑیں. جو لوگ بہت لمبی بحث کے موڈ میں ہوں ان کو اگنور کر دیں، کوشش کریں ادھر سے اٹھ جائیں یا بات بدل دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو اس نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نیچا دکھائیں آپ کے دین کی وجہ سے، ان کے ساتھ شیطان اسپیشل فورسز کے ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں بھی طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ کوئی فیس بک پر ان کا کوئی سکھ کسی بندے کے ساتھ جو سکھ تھا اور کوئی ایتھیسٹ موومنٹ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی ہوا ہے، آرگومنٹ ہوا ہے، اور وہ کچھ دلیلیں مانگ رہا ہے کہ اس بات کی دلیل لے کر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی تھے، اور قرآن کے اندر یہ بھی غلطی ہے اور یہ بھی غلطی ہے، اور قرآن کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہے جبکہ فلاں آیت میں یہ لکھا ہے. حالانکہ وہ سکھ تھا، آپ سوچیں کتنی اس کی ریسرچ. تو وہ بچی مجھ سے پوچھ رہی کہ میم آپ ان کوسچنس کے آنسر پلیز بتا دیں. میں نے اسے کہا کہ آپ فوراً بلاک کریں اس کو. ٹھیک ہے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ دوسروں کی ان فضول باتوں کا کے اندر اپنا دماغ لگاتے رہیں اور اتنی دیر بیٹھ کے ان کو سر کھپا کے ان کے یوزلیس قسم کے جو فضول قسم کے، کیونکہ انہوں نے تو ماننا تو ہے نہیں نا، جس نے ماننا ہے وہ اس طرح کی باتیں نکالتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خود پڑھیے، آپ تھوڑا ریسرچ کیجیے، کسی عالم سے پوچھیے، لیکن پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، پھر آپ جو ہدایت لینے کی نیت سے پوچھ رہا ہے اس کے انداز میں، اور جو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھ رہا ہے اس کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جو لوگ اس چیز کے اوپر آرگیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو خام خواہ لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کے لیے وقت نکالنا، جی قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو، یوز لیس تھنگ، نعوذ باللہ. آپ باقی کام تو کریں، آپ لوگوں سے ڈیلنگ تو اچھی کریں، آپ رشوت ختم کروائیں، آپ سود ختم کروائیں، آپ کرپشن ختم کروائیں، قرآن نہ پڑھیں، آپ یہ کام کروائیں تو ہم مانیں گے کہ آپ ریلیجس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ٹائپ کے جو آرگومنٹس ہیں ان کے ساتھ بالکل انوالو نہیں ہونا چاہیے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ان کے ذمے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن صرف یاد دہانی ہے شاید کہ یہ بھی تقوی اختیار کر لیں. یعنی جو لوگ بچے ہوئے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو لوگ خود بچے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں سے، ان کے ذمہ نہیں ہے کہ یہ جو الٹی سیدھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن صرف یاد دہانی کروانی ہے، ریمائنڈرز دینے ہیں. وہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریمائنڈرز دیتے رہیں، شاید کہ وہ بچ جائیں، اپنی ان عادتوں سے پیچھے ہو جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کھیل بنا لیا ہے، وَلَهْوًا، اور تماشا بنا لیا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کیجیے اس قرآن کے ساتھ، بِهِ یعنی اس قرآن کے ساتھ. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، یہ کہ ہلاک نہ کیا جائے کسی کو اس کی کمائی کی وجہ سے. یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے صرف ان کو ریمائنڈرز دیتے رہیں، نصیحتیں کرتے رہیں، بتاتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں کہ کوئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا پھر ان تمام اس کو ان ہلاکتوں سے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. جو اس وقت ساتھ مل کر پورا گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مذاق کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کا اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا، قیامت کے دن یہ ان کو بچانے نہیں آئیں گے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ، یعنی اگر وہ چاہیں کہ ہم ہر چیز دے کر اس ہلاکت سے، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے سورہ عبس کی جو آیات ہیں اور اسی طرح سورہ معارج میں کہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے ہمارے بیٹے لے لیں. ٹھیک ہے، ہماری بیویاں، اور بیویاں کہیں گے ہمارے شوہر لے لیں، ہمارے سارے رشتے لے لیں.
ساری زمین کی چیزیں ہم سے لے لیں لیکن ہمیں اس عذاب سے نکال دیں. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے, ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. لہم شراب من حمیم, ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم ابلتا ہوا پانی ہوگا, ایسا پانی جو پینے سے ان کی اندڑیاں پھٹ جائیں گی. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ وعذاب علیم, اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے جو دنیا میں وہ اللہ کے دین کا انکار کرتے تھے, مذاق بناتے تھے, فور گرانٹیڈ لیتے تھے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. موت اللہ کے ہاتھ میں. نفع اللہ کے ہاتھ میں. نقصان اللہ کے ہاتھ میں. عزتیں ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں, ہے نا. تو پھر دوسروں کو خام خواہ کیوں پکاریں, ان کو کیوں ان کے آگے جھکیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ, اور کیوں ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس اس کفر و شرک میں چلے جائیں کہ جب اللہ نے ہمیں نکال لیا اس سے, جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی. كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ, اور اس طرح اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جس کو شیطان نے بہکا دیا ہے, فی الارض, زمین میں, حیران, اور وہ حیران یہ اردو کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اسی کے میننگز ہیں کہ وہ حیران و پریشان ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. یعنی جو کنفیوژن میں ہے نا, اسٹیٹ آف کنفیوژن, جو کنفیوز ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اس کو شیطان نے اصل میں بہکایا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو صراط المستقیم پر ہوتے ہیں نا, فرم ہوتے ہیں, وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں اپنے راستے پہ, ان کو پتا ہے کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا, ایسے بندے کو اس کے ساتھ ہی پکارتے ہیں کہ اس طرف سیدھا راستہ ادھر آ جاؤ, لیکن وہ چونکہ کنفیوز ہے تو وہ ان کی بات کو نہیں سن سکتا. قل ان ہدی اللہ ھو الہدی, آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یعنی لوگ پھر بلاتے بھی رہے ہدایت کی طرف تو کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. آگے چل کے ہم آیت پڑھیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے, جس کو سلیکٹ کرتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے فرما بردار ہو جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں. وَاتَّقُوهُ, اور اس کا تقوی اختیار کریں. تقوی مینز کہ اپنے دل میں وہ پیرامیٹر رکھیں ہمیشہ جو برائی اور اچھائی میں ہمیں فرق کر کے بتائے. ہم ہر حالت میں اپنے آپ کو الرٹ رکھیں اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے. آج اس دنیا میں تو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا, آج اس دنیا میں تو بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں. پھر اس وقت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ جب اللہ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے, اور اس وقت پھر حسرت سے دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نسلوں سمیت, والدین سمیت, تمام اہل خانہ سمیت اپنی نعمتوں کا اور جنتوں کا اور ہدایتوں کا حقدار بنائے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ, اور اس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. اس کے نزدیک تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس نے پہلی دفعہ دیکھیں فرسٹ جو اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. پہلی دفعہ ہمیں بغیر نمونے کے پیدا کیا, میرا یا آپ کا کوئی نمونہ پہلے سے تو سیمپل پڑھ نہیں پڑا ہوا تھا نا, بغیر سیمپل کے اللہ نے پیدا کیا. اب دوبارہ تو سیمپل ہے قدسیہ کا, آپ کا, سب کا ہے نا. اب اس سیمپل پہ دوبارہ پیدا کرنا, اس سیمپل پہ زمین کو اٹھانا, دوبارہ آسمان کو اٹھانا تو بہت آسان ہے. کن, اللہ جی فرمائیں گے فیکون, اور وہ ہو جائے گا. قولہ الحق, اس کے بعد سچ ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا.
عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی اور حاضر چیز کا، ہر غیب کا اور ہر حاضر کا، جو ہم چھپا چھپا کے کرتے ہیں اور جو ہم دنیا کے سامنے کرتے ہیں وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بڑی حکمتوں والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قریش مکہ بہت ریلیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو، ایسوسیٹ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو آباد ہوئی تھی نا مکہ میں آ کے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد سے یہ عرب وہاں پر پھر بسنا شروع ہوئے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں۔ اسی طرح آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں، اور یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر اور ان کی زندگی کی سٹوری بتا کر الرٹ کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں جس وقت ابراہیم نے اپنے باپ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر کو کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود کہتا ہے؟ اے میرے باپ، تو خود بت بناتا ہے اور پھر ان کو کہتا ہے کہ یہ معبود ہے۔ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو، قومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی میں۔ آپ دیکھیے ساری پیرنٹنگ اور بچوں کی پرورش اور تربیت کیسے یہاں پر سارے وہ ماڈلز کلیپس کر رہے ہیں کہ جو بت بنانے والا اور بتوں کو فروخت کرنے والا باپ ہے، اس کے گھر ابراہیم جنم لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس باپ نے کیا تربیت نہیں کی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی کہ تم بھی بتوں کو یہ خدا مانو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، تربیتیں اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی تربیت پر، اور جب ہم پرورش اور پیرنٹنگ کی، آج کل تو اتنی بڑی بڑی ورکشاپس ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے بچوں کی تربیت کریں اور ایسے ہی کریں، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے کہ بہترین پیرنٹنگ آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ آپ کو قرآن بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کن خطوط پر اور کن طریقے پر پرورش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم کے باپ آزر اتنے بڑے بتوں کے بت بنانے والے اور بت فروش، اور سارا یعنی اس علاقے میں بتوں کا کاروبار ان کے باپ چلاتے تھے، اور ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم ساری گمراہ ہیں، آپ خود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بتوں کو اور پھر کہتے ہیں کہ معبود ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھایا، ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہت، یعنی ہم نے اس کو دکھایا، ہم نے اس کو گائیڈ کیا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی، بلکہ جو فطرت مظاہر فطرت تھے، یعنی جو نیچرل ایلیمنٹس تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، ٹھیک ہے۔ جب ایک خدا کے آگے نہیں جھکے نا تو پھر ہر چیز کو ہی خدا مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کے وقت، جب رات چھا گئی، رأى كوكبا، انہوں نے دیکھا ایک بڑا روشن ستارہ، قال هذا ربی، آپ نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے میرا۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، ظاہر ہے ستارہ تو غروب ہو جاتا ہے نا، چھپ جاتا ہے، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پوری آپ دیکھیں ان کی سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ کیسے وہ جو ان سرچ آف ٹروتھ، حق کی تلاش انہوں نے کیسے کی، کہ ان ساری چیزوں سے گزر کے وہ سارے کام جو آس پاس لوگ کر رہے تھے، ان کے جو کنٹمپریری لوگ تھے، ان کے معاصر لوگ تھے، ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ کام کر رہے تھے، اسی میں سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں لیکن یہ تو چھپ جاتا ہے، جو چھپ گیا وہ کیسا خدا ہوا۔ فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، چاند بھی ظاہر ہے ایک ٹائم کے لیے آتا ہے نا، پھر جب وہ بھی ہٹ گیا، چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی، مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا، لأکونن من القوم الضالین،
तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में से हो जाऊंगा, इन गुमराह कौम के लोगों में से हो जाऊंगा। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़ह, फिर जब देखा उन्होंने सूरज को चमकता हुआ, क़ाल हाज़ा रब्बी, तो फिर कहा अच्छा ये रब होगा मेरा, हाज़ा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी गुरूब हो गया, छुप गया, क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तो फिर ऐलान कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरी कौम, मैं बरी उस जिम्मा हूँ उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, बेशक मैंने अपना मुंह किया, अपना रुख किया, वजहिया अपने आप को फेर लिया, अपने चेहरे को फेर लिया, लिल्लज़ी उस जात के लिए, यानी मैंने अपना रुख कर लिया उसकी तरफ जिसने फ़तरस्समावाति वल अर्ज़, इन तमाम चीजों को जिनको तुम खुदा कहते हो, इनको पैदा किया है जमीन और आसमान की, हनीफन यकसू होकर, हनीफा कहते हैं एक रस्ते वाला, एक रस्ते के ऊपर फर्म होकर चलने वाला, ठीक है, एक खुदा को मानने वाला, रब वाला। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। वहाज्जहु कौमुहु, तो उसकी कौम ने उससे फिर आगे झगड़ा किया। ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह हम मजीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और भी इसी वाक़े को और डिटेल से पढ़ेंगे कि जब बड़े बुत को मार दिया था, सारे बुतों को सॉरी मार के बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी, तो कौम ने आके कहा कि बुतों को किसने मारा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस बड़े बुत से पूछो, ये जो सबसे बड़ा रखा हुआ है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बताएगा, ये तो नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि जो बात नहीं करता, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, अपने साथी बुतों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कैसे हिफाजत करेगा। तो इस बात पर फिर कौम ने झगड़ा किया। जब आप जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो आपके आसपास लोग जिन रस्तों पे चल रहे होते हैं, जब आप उनसे हटते हैं, जब आप उनसे रिबेल होते हैं, उनसे बगावत करते हैं, तो फिर लोग आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, फिर झगड़े होते हैं आपके साथ। कौल अतुहज्जूनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द हदानी, और तहकीक उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, उसने मुझे हिदायत दी है, वला अखाफु मा तुशरिकून बिह, और ये डराते थे जो कौम के लोग ना कि हमारे बुतों का अजाब आ जाएगा तुम पर, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता इनसे जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, इल्ला अन यशा रब्बी शैआ, सिवाय इसके कि मेरा रब अगर मेरे लिए कुछ चीज चाहे, उसकी तरफ से मेरे पर कोई अजाब आए, कोई मुसीबत आए, वो अलग बात है, ये मुझे नहीं कुछ भी मुसीबत पहुंचाने वाले। वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, इहाता कर रखा है मेरे रब ने हर चीज का, इल्म के एतबार से, यानी हर चीज का इल्म मेरे रब के पास है। अफला ततज़क्करून, फिर तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते। व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, और मैं क्यों डरूं इन बुतों से जिनको तुमने शरीक बनाया हुआ है अल्लाह के साथ। वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ये शरीक बना लिए तो अल्लाह का अजाब ना आ जाए। मालम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, इन तमाम बुतों को और चांद सूरज सितारों को खुदा बनाने की तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं पहुंची, इसके बावजूद तुम नडर होकर, तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का यानी सर्टन यकीनी नॉलेज भी नहीं है, इसके बावजूद तुम अपनी गलत बात पर इतने ज्यादा जमे हुए हो। जरा इसको रिलेट करें अपने हमारे जो जमाने के लोग हैं, हमें मुसलमानों को, हमें कंफर्म है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि ये जो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है, जिसमें एक डॉट भी चेंज नहीं हुआ, 1400 सालों से एक ही किताब एक ही तरह की चली आ रही है, हजारों करोड़ों दिलों में महफूज है, ये सच है, हम सबको यकीन है ना। इसके बावजूद हम अपने जो रास्ता जो भी चूज करते हैं दीन का, जब उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं तो हम बड़े अपोलोजेटिक हो जाते हैं, हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है, और यूं भी हो सकता है। और उसके ऑपोजिट देखें, उसके वाइस वर्सा देखें, दूसरी तरफ देखें, लोगों के पास कोई दलील भी नहीं है, इसके बावजूद गलत काम करें और उसके बाद डटे हुए। ठीक है, आजकल के जो माइंड साइंसेज और साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट, जो जुर्म करने वाला है उसको, जो जो भी जिस तरह का भी जुर्म कर रहा है उसको ये साबित करने पे तुले हुए होते हैं कि इसको कोई मेंटल इलनेस थी, इसको कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, इसी तरह मुझे पिछले दिनों कोई बता रहा था कि वेस्ट में
بلکہ پاکستان میں بھی نعوذ باللہ اگر کوئی جا کے یہ کہے سائیکیٹرسٹ کو کہ میں مطلب میرے اندر اپنی اپوزٹ جینڈر کے لیے فیلنگز نہیں ہیں بلکہ سیم جینڈر کے لیے فیلنگز ہیں، یہ جو ہومو سیکچولیٹی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نسلوں سمیت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ان برائیوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ یو آر ویری نارمل، تمہارا مائنڈ اگر تمہیں کچھ چیز بتا رہا ہے نا، تمہیں دماغ تمہارا جس طرف لگا رہا ہے، if you don't feel interest in your same gender then it's very normal. باقی ساری دنیا پاگل ہے، تم نارمل ہو، تم جو فیل کرتے ہو وہ کرو. تو آپ دیکھیے کہ بے حیائیاں، برائیاں، فحاشیاں سب کو پتا ہے غلط ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بڑے بہادری سے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے نڈر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، پراؤڈلی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم جب دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں شاید، ہے نا، باقی ساری دنیا ٹھیک ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون سا ان دونوں، یہ جو دونوں گروپس ہیں جو گناہ پر ہیں اور جو اللہ کے راستے پر ہیں، کون زیادہ حقدار ہے امن کا، سکون کا؟ کس کو پیس ہوگا، کس کو سکون ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جو دین کے راستے پہ چل رہا ہے نا اس کو سکون ہونا چاہیے، اس کو ریلیکسیشن ہونی چاہیے، اس کو اطمینان ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمانوں کو، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اصل میں امن ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں. احادیث میں آتا ہے، روایات میں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پریشان ہو کر آئے اور پوچھا انہوں نے، یا رسول اللہ، یعنی ہم کچھ نہ کچھ، ہر انسان کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ زیادتی کر جاتا ہے، اس کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اس آیت کے مطابق امن اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جن نے بالکل کوئی ظلم نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے جو انسان کر جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے ظاہر ہے، لیکن یہاں ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اتنی پریفرنس دینا ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کو امپورٹنس دینا ہے، اللہ کے علاوہ جو رستہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے علاوہ جو رستے ہیں ان کو جو ہم پرائرٹیز دیتے ہیں اور اپنی پریفرنسز میں رکھا ہوا ہے، یہ ظلم ہے. وہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں مکس نہیں کیا ظلم کو، شرک کو، اللہ کے ساتھ ملاوٹ کو، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہی امن ہے، وہ ہمیشہ امن میں رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو امن میں ہوں گے اور جو ہدایت یافتہ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے خلاف، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم ان کے خلاف تھی، اور کتنا بڑا ٹرائل ان کو فیس کرنا پڑا، جو نمرود نے آگ جلائی، کتنا ٹائم، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو کہا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو نا، اگر تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ اللہ کا رستہ اور توحید اور یہ بت غلط ہیں اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو بس جمپ لگا دو آگ میں، اگر تمہیں اتنا یقین ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے، اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، کہ جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو اللہ کے لیے پھر انہوں نے ہر طرح کی آزمائش کو قبول کیا، ہر ٹرائل کو فیس کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر آگ کے اندر اپنے آپ کو گرا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر یعنی اپنے آپ کو گرایا، جب کودے آگ میں تو آپ کی زبان کے اوپر یہ والی دعا تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اور اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا. آگ، اب دیکھیں کتنے بظاہر ہمارے آس پاس بھی یہ گناہوں کی اور نافرمانیوں کی، بے حیائیوں کی، یہ آگ ہی ہے ساری کی ساری. اور یہ آگ، اور اس ساری آگ سے ہم تب بچ سکتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں یہ یقین ہو کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ سب سے
بڑا جو وکیل ہے میرا وہی کافی ہے، نعم المولا وہ سب سے اچھا دوست ہے میرا، وہ نعم النصیر اور سب سے اچھا مددگار ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی کی مدد چاہیے ہی نہیں ہے نا. جب ہم اپنے اتنے توکل کو اتنا اسٹرانگ کر لیں تو پھر ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ آگ جلا نہیں سکتی. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہم درجات بلند کرتے ہیں، چاہے کوئی اکیلا ہو بظاہر. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا بڑے علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اتنی اپوزیشن اتنی مخالفت برداشت کی تو اس کے بعد پھر اللہ جی نے ان کو نیک نسل عطا کی، اگلی ان کی پوری نسل میں سے نبی آپ دیکھیں اللہ نے انعام کے طور پر. اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، اور اس اولاد کو بھی پھر حکم ہوا کہ جا کے چھوڑاؤ، مکہ میں جنگل میں چھوڑا ہے. اس کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ ذبح کر رہے ہیں، ہے نا. انہی کی تو سنت ہم زندہ کرتے ہیں جو عید قربان پہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، کہ ہم اپنی ہر پسندیدہ چیز کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بالکل وہ نہیں کیا، اعراض نہیں کیا اور پس و پیش نہیں کیا، کسی بھی طرح کا کوئی ریلکٹنٹ نہیں ہوئے، وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنی اولاد کو، بڑھاپے کی اولاد کو اللہ کے آگے جو ہے وہ قربان کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے حضور قربان کر سکتے ہیں، اگر وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اگر وہ اگینسٹ ہے، اگر وہ خلاف ہے اللہ کے احکامات کے. تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، پھر ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب. کُلًا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ابھی پیچھے ہم پڑھ کے ہیں کہ اللہ چنتا ہے ہدایت کے لیے، تو اولاد کو بھی چن لیا سبحان اللہ. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ان سے پہلے ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی. نوح علیہ السلام کا ان سے اپوزٹ وہ پوری سٹوری ہے کہ ان کے بچے، ان کی بیوی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ان کی اپنی اولاد نے ایمان نہیں لایا لیکن انہی کی نسل میں سے داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ تمام نبی ہم نے ان کی نسل میں سے بھیجے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، یہ سب کے سب جو نبی ہیں، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اسماعیل، یسع، یونس و لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سارے لوگ، ان کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. کیوں؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان سب نے چیلنجز ایکسپٹ کیے، اپنے جو ٹرینڈز چل رہے تھے، پوری دنیا جس طرف تھی اس کے اگینسٹ ہو کے کھڑے ہو گئے، ان سب کے اگینسٹ ہو کر اللہ کے راستے کے اوپر چلے گئے. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، چن لیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کا رستہ ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس رستے کی طرف لگا دیتا ہے، اس رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سارے لوگ، یہ سارے نبی جو جن کا ذکر ہوا ہے، اگر شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان سے بھی یہ سارا سٹیٹس، جو فضیلت تھی، وہ ضائع ہو جاتی، اور جو سارے جو کام انہوں نے کیے وہ سب ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پھر اگر ان ساری چیزوں کا انکار کرتے یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو تحقیق ہم ان کے ساتھ مقرر کر دیتے، ہم نے مقرر کر دیا ان لوگوں کے ساتھ ایک اس قوم کو جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اگر کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ پھر جنہوں نے اس چیز کو مان لیا، اس ہدایت کو مان لیا. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یعنی آپ دیکھیں ایٹ اے ٹائم
دین کے رستے پہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے رستے کا انکار نہیں کر رہے ہوتے, جو اللہ کے رستے کے اوپر ہوتے ہیں, جو ہدایت کے رستے پہ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, پھر آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے, پھر آپ بھی اسی رستے پر چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ قریش مکہ کے ان اعتراضات کے جواب میں بدل نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. آپ اس چیز کو لے کر کہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے, اپنے آپ کو مصیبت میں اور پریشانی میں نہ ڈالیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ جو ہدایت کی بات بتا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا, میں تم سے کوئی کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین, مگر یہ ایک نصیحت ہے, یہ قرآن نصیحت ہے, ذکرا نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگیوں کو صحیح رستے پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر جو بھی کجی ہے, جو بھی ٹیڑھ ہے, جو بھی گناہوں کی طرف جو اٹریکشن ہے, ان سب کو ختم کر کے ہمیں اپنے پسندیدہ رستے پر چلا دے, اپنی اولادوں سمیت, تمام رشتہ داروں, اہل خانہ سمیت, تمام مسلمانوں سمیت. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.